بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سی بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے یہ بڑھتے ہوئے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ کمزوری ہو جائے چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لو۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے، اس کے قریب کبھی گنجا پن اور بڑھاپا نہیں آتا۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے جسم کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی بھر سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کرو۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ مچھلی کھانے سے ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں اور مچھلی کا استعمال بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانا دماغ اور یادداشت دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو یہ چیزیں کھانے سے پرہیز کرو۔ کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی اور لسی۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدابیر اور چاہت سب پر باری ہے۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں، وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو، مسواک کریں، کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل 1 الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ حمل کے دوران بال گرنے لگے، لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کرنے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آنکھوں میں شہد ڈال دو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہو تو 1 گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں، پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہونے لگے گی۔ گلاب کے پھول کو چہرے پر مسل دینے سے داغ دھبے ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے انسان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ سبزیاں استعمال کرنے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں، نہار منہ پانی میں لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے چربی پگھل جائے گی۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھانا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ رنگ برنگی پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کولڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبا لینے سے بد ہضمی نہیں ہوگی۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے سے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔
چھوٹی مکی کا شہد لے کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار ملائم رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو، سبز چائے پیو۔ جب آپ پریشان ہو، جسم تھکا ہوا ہو، ادرک کی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ روزانہ بادام کھانے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے، جسم فٹ رہتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 دانے اخروٹ رات کو چبا لیا کرو۔ اگر کان بہتا ہو، سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر کان میں چند قطرے ڈالو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو، لوبیا کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ابلے چاول کھانے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھڑیاں دور ہوں گی۔ آئلی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ عصر کے وقت 3 کیلے کٹھے کھانے سے 1 مہینے کے بعد فالج اور لکوہ کا مریض اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کم پینے سے پیشاب کی جلن ہو سکتی ہے۔ زیادہ لہسن استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو، دودھ کے ساتھ سونڈ استعمال کرے۔ پودینے اور لیمبو کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیمبو کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، روزانہ صرف 1 کیلا کھا لیا کریں۔ روزانہ 1 سیب نہار منہ کھانے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آٹا جب بھی گوندیں اس کے بعد لیمبو نچوڑ دیں، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، 4 چیزوں پر عمل کریں۔ صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا، ذکر اللہ کرنا اور عبادت کرنا۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد سونف کھا لیا کریں۔ پودینے والی چٹنی اپنی زندگی میں شامل کریں، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہیں، پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کریں۔ مچھروں والے لوشن کے زیادہ استعمال سے بدن میں الرجی کی بیماری ہوتی ہے۔ درست کپڑوں کا انتخاب کرنے سے پریشانی سے بچتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ السر کے زخم کو دور کرنے کے لیے کھجور کھائیں۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ اداس رہتا ہے۔ زیرے کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال کریں۔ اگر آپ ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، روزانہ مسکراتے رہنے سے اور 10 منٹ پیدل چلنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جن کو اولاد نہ ہو، وہ جمعے والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلائیں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ رات کے وقت وضو کر کے سو، برکت ہوتی ہے۔ علم کی زبان صداقت اور چاہے کی زبان حماقت ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے، پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ جو شخص بیہودہ باتوں سے خوش رہتا ہے، اس کی ناراضگی کو ذرا پرواہ نہ کریں۔ توے پر نمک لگا لیں، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دانت پر لیمبو کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلپلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ پیشاب آنے لگے تو پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتی ہیں۔ پہانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لو، کیونکہ پھر پہانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر میں دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ 10 دن بعد انڈے کی سفیدی کا پاؤں پر مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں، آپ کو قبض، پیٹ کا درد اور تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے، ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ کاجل اور سرما دونوں کو آنکھوں میں لگانے سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیں۔
اگر سینے میں درد ہے خشک میوہ جات کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی بھر لکوہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کے پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور نہ ہی جلن ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گی۔ خون کی کمی ہو جائے گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو آلو بخارا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے جوڑوں ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈالیں، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور جب معدہ صاف ہوتا ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ کا شربت ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ اس میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو اس میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔
ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے، کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو اسے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے، آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہیں تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کریں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں، صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے۔ آپ وقت سے پہلے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتا دیکھ لو تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پہانا سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن ختم ہوتا ہے۔ سمگول کا چھلکا 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ میں گیس کو دور کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں، روغنے کدو اور روغنے بادام مکس کر کے چہرے پر لگا لو۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں ختم کرنی ہے، ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے 60 مرتبہ کھجور کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے سوتے وقت عرق گلاب لگا لیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کر لینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔
نمک سے اسکن کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی نمک ڈال کر پکائیں، اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ میٹھی چیزیں یا گرم چاول کھانے کے قریب ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے، جان لو آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ ناظرین، دودھ گرم کریں، اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اسے اچھی طرح بوائل کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے چہرے پر، بدن پر جھریاں کم ہوتی ہیں۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھائیں۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، اس سے آپ کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بینائی کو متاثر کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ کریلے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھوں پر مسل دو، اس سے میل کچیل دور ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ کمر میں درد رہتا ہو، روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبز سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر میں درد میں بہتری ہوگی۔ ناریل کے تیل کو اگر پاؤں کا مساج کیا جائے اور جوتے چمڑے کے پہنے جائے تو بار بار پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کی امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نزلہ زکام میں اسٹیم لینا بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھائیں، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بغیر ورزش، بغیر ڈائٹ کے موٹاپا کم کریں، نہار منہ لیمبو پانی پیا کریں۔ چائے کا استعمال جلد کو خراب کرتا ہے، بینائی کو کمزور کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔